بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ہاں یہ غلط فہمی مذہب کے نام پر اتنی زیادہ عام ہے کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں، بلکہ میں نے گاؤں دیہاتوں میں ممبر سے بھی اس کا اظہار سنا ہے۔ ایک تو خدا کا نام اللہ اسلام سے پہلے کوئی نہیں جانتا تھا، دوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے دنیا میں کسی کا نام محمد نہیں تھا۔ یہ دونوں باتیں صرف اہل برصغیر کے مولویوں کی کہانیاں جوش خطابت کے خود ساختہ گھڑے ہوئے فسانے ہی ہیں۔ یہ تصور مطلقاً غلط ہے کہ یعنی معبود یا عبادت کرنے والے خدا کا نام اللہ کی سب سے پہلے اسلام نے پہچان کروائی۔ حقیقتاً اہل عرب و حجاز میں اسلام سے پہلے بھی لوگ اللہ کے مخصوص نام سے بخوبی آشنا تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ قرب اللہ کے لیے اپنے نیک بزرگوں کے بت تراش کر ان کو توسط سے ہی قرب الہی چاہتے تھے، یعنی مکہ کے مشرکین خدا کا اعتقاد رکھتے تھے اور اس خدا کے لیے لفظ اللہ کے نام سے بھی بخوبی جانتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ اس کی ایک مثال ہے۔ مزید زمانہ قبل از اسلام کے معروف شاعر لبید بن ربیعہ عمری، جن کا قصائد کو کعبہ میں صحابہ و ملاقات میں جگہ ملتی ہے، بعد ازاں انہوں نے اسلام کا زمانہ بھی پایا تھا اور مسلمان ہو گئے تھے۔ ان کا قبل از اسلام کے ایک شعر میں بہت معروف تھا: اللہ کل شیء ما خلا اللہ باطل وقل نعم الصحات زائل۔ ترجمہ: وجود اللہ کے علاوہ ہر چیز باطل ہے اور ہر نعمت ناچار زائل ہونے والی ہے۔ علاوہ ازیں قرآن نے اس وقت مسلمان سے اس عہد مقام اور رائج روایات یا قوانین کے ساتھ ساتھ اس عہد کے رنج الفاظ اصطلاحات میں ہی کلام کیا تھا، جیسے قرآن میں سورہ زمر میں ہے: اور اگر ہم ان سے سوال کریں گے کہ زمین و آسمان کا خالق کون ہے تو کہیں گے کہ اللہ، یعنی مشرکین مکہ بہت اچھی طرح سے اللہ کے خصوص لفظ کے تعبیر کے نام سے آگاہ تھے۔ مجھے حیرت ہے کہ لوگ یہ دعویٰ کس بنیاد پر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن نے کئی مقامات پر لفظ اللہ کے مخصوص نام سے مشرکین کی آگاہی کو بیان کیا ہے۔ دوسرا دعویٰ بھی صرف ہمارے ایشین مولویوں کا ہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی انسان کا نام محمد نہیں رکھا گیا، حالانکہ صرف عہد رسالت میں رسول اللہ کی پیدائش کے آس پاس کے عہد میں ہی مورخین کے ہاں 7 افراد کا ناموں کا ذکر ملتا ہے جن کا نام محمد تھا۔ اس کے ریفرنس کے لیے 2 معروف کتب لسان العرب اور تاج العروس میں بھی ان 7 ناموں کو دیکھا جا سکتا ہے، لیکن کچھ معروف لوگوں کی اس میں ایک الگ رائے یہ ہے کہ جس کے نام اس عہد کے دنوں میں رکھے گئے، اس کی وجہ ان بچوں کے والدین نے چونکہ اہل کتاب سے یہ سن کر کہ جزیرۃ العرب میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے اور اس کا نام محمد ہوگا، اس لیے انہوں نے اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے یہ نام رکھ دیا تھا۔ ویسے تو قدیم مورخین نے اس عہد میں محمد نام کے 7 افراد بتائے ہیں جنہیں عہد اسلام یا اس سے پہلے محمد کہا جاتا تھا، لیکن اہل حجاز کے مورخین کے پاس اب تک اسلام سے پہلے کے 14 افراد کے نام موجود تھے، لیکن اب ماضی کے ناموں میں سے ایک نیا تاریخی اضافہ ہو چکا ہے۔ ابھی حال ہی میں سعودی عرب میں چونکہ بہت زیادہ آثار قدیمہ میں کام ہو رہا ہے، اس زمن میں سعودی عرب کے شمالی علاقہ احل میں موجود حلف کے پہاڑوں میں ملنے والے نوشات جات میں ایک نوشاتہ بھی ملا ہے جس پر محمد نام موجود ہے۔ یہ علاقہ سمودی باقیات کے حوالے سے جانا جاتا ہے اور یہاں پر قدیم عربی رسم الخط میں کئی چٹانوں پر خاکے موجود ہیں۔ مقامی سعودی محققین نے ان پہاڑوں سے یہ نشاطیں دریافت کیے ہیں جس میں محمد کا نام ذکر ملا ہے۔ حالیہ دریافت ہونے والے نشات محمد بن طابع کے مکمل نام کے ساتھ ہیں۔ اس سے پہلے کے معلوم 14 ناموں میں محمد بن طابع موجود نہیں تھا۔ ماہر آثار قدیمہ کے مطابق یہ اسلام سے قبل عہد کی تحریر ہے، اس لیے اسے اسلام کے عہد سے پہلے کے موجود انسانوں میں محمد کے 15ویں فرد کا اضافہ کہا جا سکتا ہے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی محمد اور احمد کا مادہ حمد ہے، اور حمد کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کے اخلاق حسنہ، اوصاف حمیدہ، کمالات جمیلہ اور فضائل و محسان کو محبت، عقیدت اور عظمت کے ساتھ بیان کیا جائے۔ اس میں پاک محمد اور اس باب کی خصوصیت مبالغہ اور تکرار ہے۔ لفظ محمد اس مصدر سے اس میں مفعول ہے، اور اس مقصود وہ ذات بابرکت ہے جس کا حقیقی کمالات، ذاتی صفات، اصلی محمد کو عقیدہ محبت کی سطح بکثرت اور بار بار بیان کیا جائے۔ لفظ محمد میں یہ مفہوم بھی شامل ہے کہ وہ ذات ستو دا صفات جس میں خصائل محمودہ، اوصاف حمیدہ بدرجہ کمال و بکثرت موجود ہیں۔ اسی طرح احمد اسی تفصیل کا صیغہ ہے۔ بعض اہل علم کے نزدیک یہ اس فعل کے معنی ہے، اور بعض کے نزدیک اس میں مفعول کے معنی ہے۔ اس میں فعل کی صورت میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کرنے والا، اور مفعول کی صورت میں سب سے زیادہ تعریف کیا گیا اور سراہا گیا۔ رسول اللہ سے پہلے زمانہ جاہلیت میں صرف چند اشخاص ایسے ملتے ہیں جن کا نام محمد تھا۔ لسان العرب اور تاج العروض میں 7 آدمیوں کے نام ضبط کیے ہیں۔ ان لوگوں کے والدین نے اہل کتاب سے یہ سن کر کے جزیرۃ العرب میں ایک نبی ظاہر ہونے والا ہے، ان کا نام محمد ہوگا، اور اس شرف کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھا۔ البتہ کسی نے احمد نام نہیں رکھا۔ مشیت الہی دیکھیے کہ محمد نام کے ان لوگوں میں سے کسی نے بھی نبوت اور رسالت کا دعویٰ نہیں کیا۔ حضرت محمد کا اسم گرامی احمد قرآن مجید میں صرف ایک مرتبہ مذکور ہے، اور وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشگوئی کے طور پر۔ وہ مبشر ابر رسول یاتی من بعدی اسماء احمد، یعنی میں عیسیٰ اس پیغمبر کی بشارت سناتا ہوں جو میرے بعد آئیں گے اور جن کا نام احمد ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد 4 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے، اور ہر مرتبہ آپ کے منصب رسالت کے سیاق و سباق میں وَوَا محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں۔ مکان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول و خاتم النبیین، یعنی محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں بلکہ اللہ کے رسول اور انبیاء کی مہر، یعنی اس کو ختم کر دینے والی ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عنہم سیئاتہم واصلحہم بالہم، یعنی اور جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، اور جو کتاب محمد پر نازل ہوئی اسے مانتے رہے، اور ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اور ان سے ان کے گناہ معاف کرا دیے اور ان کی حالت سنوار دی۔ محمد رسول اللہ، عینی محمد اللہ کے رسول ہیں۔ ان 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم کا نام لے کر آپ کی رسالت، نبوت کے منصب کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے تاکہ کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔ اسی مناسبت کی بنا پر آپ کی امت نے دنیا کے تمام قوم اور امتوں سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کی اور قیامت تک کرتی رہے گی۔ ہر کام کا آغاز اختتام پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور حمد کا حکم دیا گیا ہے، اور امت کا ہر فرد فریضہ انجام دے رہا ہے، بلکہ اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہد و محسن اور خصائل محمودہ، اوصاف و حمیدہ اور فضائل و کمالات کا بیان اور ذکر جس کثرت سے کیا گیا ہے، اس کا اب تک کیا جاتا رہے گا، اور اس کی مثال بھی دنیا میں نہیں مل سکتی۔